أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ہے آیت نمبر 1 to آیت نمبر 3 آف سورہ الکہف کو کمپلیٹ کر لیا ہے، رائٹ، الحمدللہ۔ اینڈ آپ سب نے بہت اچھی طریقے سے اس کو سنایا ہے۔ آئی ایم ریئلی ویری گلیڈ کہ آپ نے بہت ہی محنت کے ساتھ اس کو یاد بھی کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے اور ہم سے اس کو قبول فرمائے، آمین۔ تو الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 1 to 3 کمپلیٹ کر لی ہیں۔ آج آیت نمبر 4 کی تجوید کو دیکھیں گے۔ اس سے پہلے انشاءاللہ میں آیت نمبر 1 to 4 ریسائٹ کروں گی۔ جو بھی آپ نے مسٹیکس کی ہیں غور کریں اور دیکھیں کہ کون سی مسٹیکس آپ کی ہو رہی تھیں اور تجوید کی کون سی رولنگز ان میں آئی ہیں، اوکے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا۔ الحمدللہ بہت ہی سمپل آیاز ہیں۔ آج آیت نمبر 4 کو دیکھیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اوکے، اس کی تجوید کو ایک بار دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وَيُنذِرَ، اوکے، جس طرح کل بھی ہم نے ایک آیت کو دیکھا تھا، آیت نمبر 3 جو سٹارٹ ہو رہی ہے تشدید سے۔ ہم تشدید پر کیا کرتے ہیں؟ سٹریس دیتے ہیں، رائٹ، لیکن آیت کے بگننگ میں تشدید آ جائے، ورڈ کی بگننگ میں ہم تشدید کو نہیں پڑھ سکتے، اس سے پہلے ایک ورڈ کا ہونا ضروری ہے، اس سے پہلے ایک متحرک لیٹر کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اب آیت کی سٹارٹنگ میں آ گئی، وہ کس لیے آ رہی ہے؟ بیکاز اس سے پہلے کی آیت جو ہے وہ اینڈ ہو رہی ہے تنوین سے۔ تنوین کی ایک رولنگ ہے، وہ کیا ہے کہ تنوین کے بعد جب لیٹر واو آتا ہے اور ہم اس کو ملائیں گے تو مرج کریں گے، جس کی وجہ سے ادغام کی وجہ سے غنہ کر کے پڑھیں گے، جس کی وجہ سے نیکسٹ لیٹر جو واو ہے اس پہ تشدید آتی ہے۔ اگر ہم نے اس کو ملا کر پڑھا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ، یعنی ہم وہاں سے یہاں ملائیں گے تو پڑھیں گے ابدا وینذر، اوکے، لیکن اب ملا نہیں رہے، ہم نے وہاں پہ وقف کر دیا، وقف یعنی سٹاپ کیا، ابدا پڑھا، سانس لے کر اب ہم نیکسٹ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ واو کو آپ سٹریس نہ دیں، تشدید کے لیٹر پہ سٹریس دے کر پڑھتے ہیں، لیکن آپ اس کو وینذر نہیں پڑھیں گے، صرف وا پڑھیں گے وداؤٹ اینی سٹریس انشاءاللہ۔ وینذر، نون ساکن ہے، نون ساکن اور تنوین کی رولنگ کے بارے میں نے لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ ایوری پیج میں، اوکے، ایوری پیج آف دا قرآن میں آپ کو نون ساکن اور تنوین کے رولز ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن کے بعد جب لیٹر ذال آتا ہے تو نون ساکن کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ اخفا یعنی خفیہ سے ہے، یعنی چھپا کر پڑھنا۔ نون کی آواز چھپے گی کس میں؟ غنہ میں، دو حرف کا لمبا غنہ ہوگا، لائٹ غنہ کریں گے کیونکہ ذال جو نیکسٹ لیٹر آ رہا ہے وہ لائٹ ہے۔ اخفا کی رولنگ سمجھ نہیں آ رہی ہے اب آپ کو انشاءاللہ، تو آپ جو ویڈیو میں سینڈ کروں گی گروپ میں اس کو دیکھ لیں، اس میں اخفا کی بہت اچھی سی ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلینیشن مل جائے گی، اینڈ ویری ایزیلی آپ انشاءاللہ اس کو اپلائی کر پائیں گی، اوکے۔
اوکے وَيُنذِرَ يُنذِرَ، دیکھیں ناک میں آواز ہولڈ کرنا ہے، وَيُنذِرَ۔ اوکے یہ جو لیٹر را ہے جس پہ ہے فتحہ، را ایک مشترک لیٹر ہے نا، عربک کے اندر الفابیٹس جو ہوتے ہیں، لیٹرز یعنی حروف جو ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ ہوتے ہیں لائٹ یعنی باریک پڑھے جائیں گے، جیسے با تا ثا، ہم اس کو با تو نہیں پڑھتے، رائٹ، با تا ثا۔ جیم کو ہم جا جا پڑھیں گے، لائٹ پڑھتے ہیں۔ کچھ لیٹرز ہوتے ہیں جن کو بھاری پڑھیں گے، جیسے خا، غین کو غا، قاف کو قا، ضاد کو ضا۔ اوکے یہ ہیوی لیٹرز ہوتے ہیں، وہ 7 ہیں۔ لیکن کچھ لیٹرز ایسے ہیں جو مشترک ہیں، 3 لیٹرز ہیں، ایک ہے الف، جب بھی وہ حروف مد ہوتا ہے اور ہیوی لیٹرز کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بھاری ہوگا، لائٹ لیٹرز کے ساتھ وہ باریک ہوگا، اور ایک ہے را۔ را کو جب بھی اس کی بہت ہی براڈ رولنگ ہے، جو اس آیت میں ہم سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ را پہ جب بھی فتحہ آ جائے تو ہم اس کو بھاری پڑھیں گے، را، اوکے بھاری ہوگا انشاءاللہ۔ یہ را کو ملا رہے ہیں اس لام سے، یہ حمزۃ الوصل ہم نہیں پڑھیں گے، درمیان میں آ رہا ہے، اگنور کریں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، جی یہ جو لیٹر ذال ہے اس کو ہم اکثر کنفیوز کر لیتے ہیں اس ذال میں، کیوں اس زا میں، کیونکہ ہماری اردو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ چاہے لیٹر ذال ہو یا لیٹر زا ہو یا لیٹر ضاد ہو یا یہ والا زوج، یہ جو ضا آتا ہے یہ ہو، اس سارے کو ہم پڑھتے ہیں اس کی طرح، زا کی طرح۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے، کل کا ویڈیو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو وہاں پہ ذال، سا اور ضا کو پڑھنے کے لیے ایک امیج کے ساتھ دکھایا گیا ہے کہ ہماری زبان کی نوک کہاں لگے گی، اس کو ضرور واچ کر لیں۔ اوپر کے 2 انچیز کے کارنر پہ لگ کر ہم پڑھیں گے ذی، اس میں ز والی ساؤنڈ نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، قاف کے اوپر ہے فتحہ جس کے بعد آیا ہے الف، تو اس کو 2 حرکہ لمبا کریں گے، قا قا، اوکے، لام پہ ہے ضمہ، اس کے بعد یہاں ایک ورڈ آیا ہے جس پہ ہے تشدید، یہ ایک رولنگ جان لیں، یہاں پہ ایکچول میں ہو رہی ہے التقاء ساکنین کی رولنگ، لیکن اگر آپ کو ایزیلی سمجھنا ہے بہت ہی تو یاد رکھ لیں کہ ایک متحرک لیٹر کے بعد، یعنی ایک ایسا لیٹر جس پہ فتحہ ضمہ کسرہ ہو، ایک متحرک لیٹر کے بعد نیکسٹ ورڈ اگر شروع ہو یا تو اس تشدید سے یا تو ساکن سے، تو درمیان کے جو سارے لیٹرز جو آپ کو دکھ رہے ہیں جن پہ کوئی حرکہ نہیں وہ اگنور ہو جائیں گے۔ if there is no sign there is no sound، کوئی بھی علامت نہیں تو کوئی آواز بھی نہیں، تو یہ واو کو نہیں پڑھیں گے، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھیں گے، یہ سارے جو ہے اگنور ہو رہے ہیں۔ ہم قالو، یہ جو لام ضمہ کے ساتھ ہے اس کو اس تا سے ملائیں گے، قالوا اتخذ، اوکے، قالوا اتخذ۔ اور آپ کو حمزۃ الوصل کی ایک اور رولنگ آج ہم دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا کہ حمزۃ الوصل پر فتحہ کب لگے گا، رائٹ، حمزۃ الوصل پر دیکھیں یہاں پہ اگر ہمیں یہاں سے تلاوت کرنی ہے تو ہم پڑھیں گے الذین، اوکے، اس حمزہ پہ فتحہ لگائیں گے۔ آج دیکھیں یہاں پہ ایک ورڈ آیا ہے اتخذ، اگر ہم نے یہاں سے شروع کیا تو کس طرح پڑھیں گے، اتخذ اللہ ولدا، کیونکہ جب بھی ہم دیکھیں گے ایسا حمزۃ الوصل جس کے بعد لام نہیں ہے تو دیکھیں گے کہ 3rd لیٹر پہ کیا ہے، یہاں کا جو 3rd لیٹر ہے وہ تا ہی ہے، کیونکہ ایک تشدید والے لیٹر میں 2 لیٹرز ہوتے ہیں، ایک ساکن ہوتا ہے ایک متحرک ہوتا ہے، تو 3rd لیٹر پہ کیا ہے، فتحہ ہے۔ اگر تیسرے لیٹر پہ فتحہ یا کسرہ آ جائے تو اس حمزۃ الوصل پہ لگے گا کسرہ اور ہم پڑھیں گے اتخذ، لیکن اب اس کو نہیں پڑھیں گے، ہم لام کو ملائیں گے تا سے اور پڑھیں گے قالوا اتخذ۔ اگر آپ کو ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا تو ڈونٹ وری، ایک ویڈیو ہے حمزۃ الوصل کی، اٹ از ان ویری ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن اور بہت ہی سمپل وے میں سمجھایا گیا ہے، میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، کیونکہ حمزۃ الوصل از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف تجوید، کیونکہ قرآن کی تلاوت میں ہم نے کہیں بھی سٹاپ کر دیا اگر وہ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہو تو ضرور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس خالی الف پہ جس پہ کوئی حرکہ نہیں اس پہ ہم کیا لگائیں گے، فتحہ لگائیں گے یا ضمہ لگائیں گے یا کسرہ لگائیں گے، ہم مسٹیک نہیں کر سکتے۔ سورہ الفاتحہ کی دوسری آیت میں ہی دیکھیں، الرحمن الرحیم کے الرحمن کے جو الف ہے اس پہ کوئی بھی حرکہ نہیں، ہمیں وہ الف لگے گا لیکن ایکچولی حمزۃ الوصل ہے اور آپ اس پہ فتحہ لگا کر پڑھ رہی ہیں، لیکن اس طرح قرآن میں بہت جگہ آیا ہے جہاں پہ سٹارٹنگ میں ہی آیت کے حمزۃ الوصل آتا ہے، جہاں پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ فتحہ
فتحہ لگا کر پڑھیں گے، ضمہ یا کسرہ. فار دیٹ یو نیڈ ٹو لرن اباؤٹ اٹ. تو انشاءاللہ اس کا ویڈیو میں سینڈ کر دوں گی، ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے انشاءاللہ. اوکے. قالوا اتخذ، خو کو ہیوی پڑھیں گے، خذ یہ دال کو ملا رہے ہیں اس لام سے. لام الجلالہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا، 3 ایسے لیٹرز ہیں جو مشترک ہیں، کبھی بھاری ہوتے ہیں کبھی لائٹ. ایک تو ہم نے الف کو دیکھ لیا، یعنی جب وہ ہیوی لیٹرز کے ساتھ ہوتا ہے تو ہیوی ہوتا ہے. را کے بارے میں بھی دیکھا، فتحہ کے ساتھ بھاری پڑھیں گے نا، را پڑھیں گے. ایک اور ہے لیٹر جسے ہم لام الجلالہ کہتے ہیں. لام جو ہے وہ کبھی بھاری کبھی لائٹ ہوتا ہے. لائٹ ہر جگہ ہوتا ہے سوائے لام الجلالہ میں. لام الجلالہ کیا ہے؟ وہ لام جو اللہ کے ورڈ میں آتا ہے اس کو ہم لام الجلالہ کہتے ہیں. اس لام الجلالہ سے پہلے کا جو لیٹر جس پہ کوئی بھی حرکہ ہو، اس پہ اگر فتحہ ہو یعنی زبر ہو یا ضمہ ہو یعنی پیش ہو تو یہ لام الجلالہ ہمیشہ بھاری ہوگا. جیسے اتخذ اللہ، لا پڑھیں گے ہم. سیم تھنگ جب ہم تکبیر پڑھتے ہیں نمازوں میں، اللہ اکبر نہیں پڑھیں گے، اللہ اکبر پڑھنا ہے، کیونکہ جو حمزہ ہے نا اس پہ فتحہ لگ رہی ہے تو لام کو ہیوی پڑھیں گے اللہ. لیکن وہی جب بسم اللہ پڑھیں گے، میم پہ ہے کسرہ، اس وجہ سے ملہ، لا ہی نہیں پڑھیں گے وہاں پہ، اس لیے یہاں پر اس کو ہیوی پڑھیں. قالوا اتخذ اللہ، لام کو ہیوی، ولدا، دال پر ہے تنوین. جب بھی اس طرح کی تنوین یعنی 2 زبر سے یا 2 فتحہ سے ہمیں وقف کرنا ہو، وقف یعنی سٹاپ کر دیں گے، سانس اور آواز ٹوٹے گی، دوبارہ سے سانس لے کر ہم نیکسٹ آیت کو شروع کرنا ہوتا ہے یا نیکسٹ ورڈ کو تلاوت کو شروع کرنا ہوتا ہے تو اس کو وقف کہتے ہیں. جب آپ سٹاپ کر دیں گے تو یہ جو فتحتان ہے 2 زبر ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے مد طبعی میں. اوکے، مد طبعی یعنی ہم اس کو پڑھیں گے ولدا، ولدن نہیں، ولدا، کھینچ کر پڑھیں گے 2 حرکہ لمبا انشاءاللہ. اس میں ایک ہی ایکسیپشن ہے، وہ ہے تائے مربوطہ، یعنی جب اس گول تا پر یہ فتحتان آ جائے تو ہم اس کو تا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہاں میں کنورٹ کر کے ساکن لگا کر پڑھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ آیت میں جب اس طرح کا آئے گا تو آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. بس یہاں جان لیں کہ ہم اس کو ولدن پڑھ کر سٹاپ نہیں کریں گے. کچھ سسٹرز لاسٹ ٹائم پڑھ رہی تھی، جب آپ کے اسسمنٹ میں کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ آپ عوجن پڑھ کر سٹاپ کر رہی تھی. عوجن نہیں کریں گے، عوجا، 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھیں گے. تو یہاں بھی ولدن نہیں، ولدا انشاءاللہ. فائن. تو آئی ہوپ دس از کلیئر. ہم انشاءاللہ اب اس کی پریکٹس کریں گے. آپ اپنے مائکس کو انمیوٹ کر لیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جی اعوذ نہیں پڑھیں گے، جو زا کی آواز ہے وہ نہیں آئے گی، دال ہے وہاں پر تو دال پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا جی اسلام کو ہیوی پڑھیں گے، بھاری پڑھیں گے، لا پڑھیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا جی الحمدللہ ہم نے اس کو بہت مرتبہ پریکٹس بھی کر لی ہے اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب کو میمورائز بھی ہو گیا ہے اتنی بار پڑھنے کے بعد. تو اسی طرح پڑھیں، مسٹیکس نہ کریں، بیکاز جو ہے کل جو ہے میں نے بتایا تھا کہ مؤمنین اسپیشلی اس پہ میں نے فوکس کر کے بتایا تھا کہ اس کو ہم اردو میں مومن کہتے ہیں. یہ عادت ہماری ہوئی ہوتی ہے کہ مومن کہتے ہیں، اس طرح نہ پڑھیں. پھر بھی آپ سب نے اس کو مومنینہ ہی پڑھا تھا، مؤمنینہ پڑھنا تھا. اسی طرح یہاں پر بھی کچھ پوائنٹس میں نے بتائے ہیں. را کو ہیوی رکھیں، یوں را پڑھیں گے، را نہیں. اور ذال کو زا میں کنورٹ نہ کریں، اس کو زینہ نہیں پڑھیں گے، زینہ انشاءاللہ. اور یہاں پر جو ہے لام الجلالہ کو بھاری پڑھیں گے آپ. اوکے، جب آپ سنائیں گے ریکارڈنگ تو انشاءاللہ اسی طرح ہوگا. آپ اس کو اتخذ اللہ نہ پڑھیں، لا ہیوی پڑھیں گے انشاءاللہ. فائن. تو کل جب آپ کے ریکارڈنگ میں سنوں گی تو انشاءاللہ اسی طرح آپ پڑھیں گی. تو الحمدللہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. تو اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وانتم فجزاکم اللہ.